کرنے والوں کا توشہ اور رہنمائی کے متلاشیوں کی مدد ہے۔ دین میں قلت فہم اور جہالت سے کام خراب اور عمل برباد ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے شروع ہوتے ہی لوگ موزے، جرابیں، موٹے اور سردی سے بچاؤ کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، اور وضو کے وقت موزوں پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس کا منکر صرف بدعتی اور فقہ آثار صحابہ پر عمل کرنے والی مسلمان جماعت کا مخالف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کیا کرتے تھے، جبکہ جرابوں پر مسح کرنا صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت سے ثابت ہے۔ موزوں پر مسح کے جواز کی وجہ سے شریعت میں نرمی، فراخی اور آسانی پائی جاتی ہے، کیونکہ سردی میں موزے پہننے کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے بار بار اتارنے سے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور موزوں پر مسح کرنے والوں کے لیے مسح کے احکام، اس کی مدت، اس کا طریقہ، اس کے جواز کی شروط، جس سے مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ٹوٹ جائے تو اس کا حکم اور اس قسم کے دیگر تمام مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، موزہ وہ ہے جو چمڑے سے بنتا ہے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے اسے خف کہا جاتا ہے، یا اس لیے کہ موزے کے پہننے سے دھونے کے حکم میں تخفیف ہو کر مسح جائز ہو جاتا ہے۔ اور جراب ہر وہ چیز ہے جو قدم کو ڈھانپنے والی ہو اور کاٹن، اون، جانوروں کے بالوں اور کپڑے وغیرہ سے تیار کی گئی ہو، اور آج کل اسے شراب یعنی جراب ہی کہا جاتا ہے۔ اور جرابوں پر مسح کرنے کی شرط یہ ہے کہ یہ دونوں پاک صاف اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت ڈھانپنے والی ایسی گھنی بنتی والی موٹی ہو کہ جن کے نیچے سے کچھ نظر نہ آئے، اور اگر ایسی جراب ہو جس کے نیچے سے دکھائی دے اور مسح کی تری قدم تک پہنچ جائے، نیز اس کے اندر سے جسم کا رنگ نظر آئے، تو ایسی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ اور اگر جراب کے موٹا ہونے کی وجہ سے مسح کا گیلا پن قدم تک نہ پہنچے تو علماء کے صحیح قول کی روشنی میں اس پر مسح جائز ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ موزے اور جرابیں پانی سے مکمل وضو اور طہارت کے بعد پہنے گئے ہوں، اور اگر پہلے پانی سے مکمل وضو طہارت کے بغیر موزے پہن کر مسح کیا تو وضو و نماز دونوں صحیح نہیں ہوں گے۔ اور اگر ایک پاؤں دھو کر اس پر جراب پہن لی، پھر دوسرا قدم دھو کر موزہ یا جراب پہنے، تو ایسی صورت میں علماء کے صحیح ترین قول کے مطابق مسح جائز نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے جس میں فرمایا جب وضو کر کے موزے پہنے تو ان پر مسح کرے، یہاں پاک کا تقاضا ہے کہ بعد میں اور ترتیب کے ساتھ وضو مسح ہو، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو مکمل ہو اور پاؤں پورے دھوئے جائیں اور پھر موزے یا جرابیں پہنی جائیں۔ مقیم ایک دن رات جبکہ مسافر 3 دن اور تک مسح کرے گا۔ علماء کے صحیح طریقوں کے مطابق کے بعد پہلی بار مسح کرنے سے مسح کی مدت شروع ہو جاتی ہے۔ مقیم ہو تو وضو ٹوٹنے کے بعد پہلے مسح سے لے کر آئندہ کل اسی مسح کے وقت تک مسح کرے گا، اور مصیب ہو تو چوتھے دن اسی مسح کے وقت تک مسح کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دن یا رات کے اسی وقت تک مسح کرے گا جس وقت سے پہلے مسح کا آغاز ہوا ہو۔ اسے عبدالرزاق نے روایت کیا ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک مسح کی مدت ختم ہوتے ہی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کوئی مدت مسح کے گزرنے کے وقت نماز میں ہو تو وہ نماز پوری کر لے، کیونکہ مدت کے ختم ہونے کو وضو توڑنے والی چیزوں میں شمار نہیں کیا گیا۔ اور پہلا قول مدت مسح کے ختم ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نماز کے لیے زیادہ محتاط اور عدم شرط سے اجتناب کے طور پر زیادہ اولا و افضل ہے۔ بس اگر مدت مسح ختم ہونے کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو پھر مسح نہ کرے، یہاں تک کہ موزے اور جرابیں اتار کر پانی سے مکمل وضو کر کے دوبارہ نہ پہن لے، اور مدت کے اندر مسح کرتا رہے جب تک جنبی نہ ہو جائے،
اور اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری یا احتلام وغیرہ سے جنبی ہو جائے تو مسح نہ کرے، بلکہ اس کے لیے قدموں سمیت پورے جسم کو دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت صفوان بن عسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ ہم حالت سفر میں سوائے جنابت کے 3 دن اور 3 رات تک قضاء حاجت، پیشاب اور سونے کی وجہ سے موزے نہ اتاریں۔ ترمذی نے بیان کیا مدت مسح کے باقی ہونے میں شک کی صورت میں جواز مسح کی شرط کے یقینی طور پر نہ پائے جانے کی وجہ سے مسح نہ کرے، اور جب موزے یا جرابیں اتار دیں یا ایک پاؤں سے موزہ اتار دیا تو اسی وقت مسح ٹوٹ کر وضو باطل ہو جاتا ہے، اور دوبارہ مسح شروع کرنے کے لیے صرف پاؤں کا دھونا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح قول کے مطابق اور نماز کے لیے احتیاط کے طور پر ان موزوں اور جرابوں پر دوبارہ مسح کرنے کے لیے از سر نو پانی سے مکمل وضو کرنے کے بعد ہی ان کا پہننا واجب ہے، نیز اس لیے کہ اختلاف سے نکلنا مستحب ہے۔ اے پاک و صاف نمازیوں، اگر موزوں اور جرابوں میں ایسے زیادہ اور واضح سوراخ یا شگاف ہوں جن سے قدم کا وہ حصہ کچھ ظاہر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی سا ظاہر ہو تو اس پر مسح جائز ہے۔ اسی طرح اگر سوراخ دخنوں سے اوپر ہو تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ موزوں کے اوپر مسح کرنا واجب ہے، اور نیچے، پیچھے اور پنڈلی کے علاوہ۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ کھلی انگلیوں کے ساتھ دونوں گیلے ہاتھوں کو پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے پاؤں کے اوپر پنڈلی تک پھیرے، اور موضوع وغیرہ کے نیچے، پیچھے اور پنڈلی پر مسح کرنا صحیح قول کے مطابق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کی وجہ سے مسنون نہیں ہے جس میں فرمایا اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو موضوع پر مسح کرنا اوپر کے بجائے نیچے زیادہ اولا ہوتا، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ موضوع کے اوپر مسح کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ اور اگر کسی نے موضوع کے اوپر مسح کرنا چھوڑ دیا اس کا وضو بالاتفاق صحیح نہیں، اور اگر نماز پڑھی تو وہ بھی باطل ہوگی۔ ناظم کہتے ہیں موضوع کے اوپر مسح چھوڑنے سے وضو باطل ہو جائے گا، اور دونوں موضوع پر ایک ساتھ اس طرح مسح کرے کہ دایاں ہاتھ دائیں قدم پر اور بایاں ہاتھ بائیں پر پھیرے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دائیں پر پہلے مسح کرنا مسنون ہے۔ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے، یعنی جیسے بھی مسح کر لے دونوں طرح جائز ہے۔ شریعت میں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مسح میں تکرار مستحب نہیں ہے، اور ناپاک موضوع پر بھی مسح نہیں کیا جا سکتا۔ اے پاک و صاحب نمازیوں، جس شخص نے سفر میں مسح کی مدت کا آغاز کر کے 1 دن رات سے کم مسح کر لیا پھر اپنے ملک میں واپس آ گیا تو وہ اس 1 دن رات کے پورا ہونے تک مسح کرے گا، اور اگر سفر میں پورا 1 دن رات یا کچھ زیادہ مسح کر لیا اور پھر ملک واپس آیا تو اپنے ملک میں پہنچنے کی وجہ سے مدت ختم ہونے کی بنا پر جرابیں اتارنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر مقیم کے طور پر مسح شروع کیا اور مدت مسح ختم ہونے سے پہلے سفر شروع کر دیا تو سفر والی مدت تک مسح کرے گا۔ اے پاک و صاحب نمازیوں، اگر کسی نے پانی سے مکمل وضو کیا اور پھر جرابیں پہن لی اور وضو ٹوٹنے سے پہلے ایک اور جرابوں کا جوڑا پہن لیا، یعنی ڈبل جرابیں ہو گئی، تو اوپر والی جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوگا، اور اگر مسح کے بعد اوپر والی جرابیں اتار دی تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اور اگر پانی سے مکمل وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور پھر اگر وضو ٹوٹنے کے بعد دوسرا جرابوں کا جوڑا پہن لیا تو اس دوسرے جوڑے پر مسح جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بے وضو حالت میں پہنا گیا ہے، اور اگر اندر ہاتھ داخل کر کے اس سے نیچے والی جرابوں پر مسح کر لیا تو جائز ہوگا، اور اگر مکمل وضو کے بعد پہنی کے جرابوں پر وضو ٹوٹنے کے بعد مسح کیا اور پھر ایک اور جرابوں کا جوڑا پہلی جرابوں پر پہن لیا تو ان اوپر والی جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے،
کیونکہ یہ طہارتیں مسح پر پہنی گئی ہیں، پانی سے وضو کے بعد نہیں پہنی گئی۔ اور جس نے پانی سے مکمل وضو کیا کے بعد جرابیں پہنی اور وضو ٹوٹنے سے پہلے پیر اوپر سے ایسے عام بوٹ یا سیفٹی بوٹ یا جوگر پہن لیے یا پاؤں کو ٹخنوں سمیت ڈھانپنے والی ہوں تو اس کے لیے ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور اگر مسح کرنے کے بعد بوٹ یا جوگر اتار دیے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اور اگر ایسے بوٹ پہنے جن سے ٹخنے نہ چھپے ہوں تو ان اکیلے بوٹوں پر مسح جائز نہیں ہے، اور اگر نیچے ایسی جرابیں ہوں جن سے ٹخنے چھپے ہوں اور ان کے اوپر وضو ٹوٹنے سے پہلے یہ مذکورہ بوٹ پہن لیے اور پھر ان دونوں کی پشت پر ضروری دھوئی جانے والی جگہ تک مسح کر لیا تو ان دونوں کو پہنے ہوئے ان میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر جوگر اتار دیے تو وضو باطل ہو جائے گا، اور اکیلی جرابوں میں نماز جائز نہیں کیونکہ مسح کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں سے کر دے جو علم و معرفت کی روشنی میں اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخش طلب کرتا ہوں، پس تم بھی اسی سے بخش طلب کرو، بخش وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لطف و کرم کی پناہ گزینوں کو پناہ دی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفا یاب کر دینے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اے مسلمانوں، نمازی کے لیے جرابوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بہت جلدی بدبودار ہو جاتی ہیں، چنانچہ جرابیں جب بدبودار ہو جائیں یا ان سے سمیل آنے لگے تو انہیں اتارنا ضروری ہے تاکہ اس کی بدبو سے کسی نمازی یا کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ پرانے زمانے کے لوگ جراب کی بدبو کو بطور مثال پیش کرتے تھے، یہ تو جراب کی بدبو سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ نیز مضموم حجب میں اس جراب کی بدبو کی مثال دیا کرتے تھے، جیسا کہ ان میں سے ایک شاعر نے کہا ہے، ابن عمیر نے ایسا غزوہ لڑا ہے جس نے پھٹی ہوئی جراب کی بدبو کی مثل اس کی تعریف چھوڑی ہے۔ دوسرا شاعر کہتا ہے، تم اپنے علم کے مطابق جو چاہو میری تعریف کرو، جبکہ میں تو تمہاری تعریف جراب کی بدبو کی مثل کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، جب موضوع پر مسح سے متعلق کوئی قطعی اور واضح دلیل نہ ہو تو ہم نماز کے لیے محتاط ترین قول کی ہی نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ احتیاط پر عمل کرنے سے نہ تو کوئی بہت بڑا حرج ہے اور نہ ہی رخصت و تفویض کو واجب کرنے والی کوئی عظیم مشقت ہے۔ نیز احتیاط پر عمل کرنا کثرت عبادت و ثواب کا باعث ہے، اور فقہا کا کہنا ہے کہ اختلاف اور تنازع سے باہر نکلنا مستحب ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشہور واقعات میں احتیاط سے کام لیا اور اس کا حکم بھی دیا، جیسا کہ شیخان نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شبہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں یہ کھجور کھا لیتا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ عرفی کے مسائل میں اختلاف کے سلسلے میں فراخ دلی سے کام لیں اور نفرت، بائیکاٹ، قطع تعلقی اور لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنے۔ مسلمانوں، اللہ کی بے شمار نعمتوں اور بے بہا فضلوں پر اس کا شکر ادا کرو اور یاد کرو کہ لوگ کیسے ننگے پاؤں چلتے اور گرم کپڑوں کے بغیر پتھروں پر خالی آسمان کی چھت کے نیچے سوتے تھے، اور ان کے بعد تمہیں کیسی کشادہ عیش و عشرت کی زندگی نصیب ہو گئی کہ جس میں قسم کے پکے میٹھے اور تازہ پھلوں کی بھرمار ہے۔ لہذا فضلوں اور انعامات کی کشادگی اور فراخی پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ مطیع و شکر گزار کی پیش قدمی فضل و ترقی اور برکت کی جانب ہوتی ہے، جبکہ نافرمان و ناشکرے کی پیش قدمی محتاجی، بربادی اور ذلت اور رسوائی کی طرف ہوا کرتی ہے۔ ہادی و شفیع الورا احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے درود و سلام بھیجو، پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے عوض 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے سامعین و سامعات کرام، فضیلت الشیخ کی دعاؤں میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔
بلاد المسلمين، وانشر رحمتك على بلاد المسلمين، وانشر رحمتك على بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. واحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين.